ایک طرف شام کے عام لوگ تھے اور دوسری طرف تھی شام کی اپنی حکومت۔ اور اس کہانی کا ایک ایسا کردار بھی ہے جس کا نام آج بھی شام کی سیاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی تنظیم کا سربراہ بن گیا جو پہلے القاعدہ کے ساتھ کھڑی ہوئی، پھر داعش کے سامنے آ گئی۔ آج کی قسط میں ہم اسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ A deadly tenure۔ اور اس مرتبہ دشمن صرف حکومت نہیں تھی۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ صرف اپنی آواز دنیا تک پہنچا رہے ہیں، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ آوازیں چند ہی برسوں میں بندوقوں، بموں اور مسلح تنظیموں کی آواز میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور اب اس کہانی میں ایک نیا کردار بھی داخل ہوتا ہے، ایک ایسا شخص جس کا نام آج آپ بار بار سنیں گے۔ جبہت النصرہ کیسے بنی؟ وجوہات کیا تھیں؟ حالات کیا تھے؟ آئیے ذرا اس بات پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک احتجاج جو سوشل میڈیا کی چند ویڈیو سے شروع ہوتا ہے، چند سال بعد دنیا کی خطرناک ترین دہشت گرد تنظیموں کے لیے میدان جنگ کیسے بن گیا؟ ایک طرف شام کے عام لوگ تھے اور دوسری طرف تھی شام کی اپنی حکومت۔ پھر اچانک اس کہانی میں کچھ اور لوگ داخل ہوئے، جنگجو، القاعدہ، جبہت النصرہ اور پھر داعش، HTS۔ لیکن اصل سوال کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ جبہت النصرہ اچانک شام میں پیدا ہوئی تھی یا اس کے پیچھے عراق، پاکستان، افغانستان، القاعدہ اور شام کی کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ایک پوری کہانی موجود ہے۔ اور اس کہانی کا ایک ایسا کردار بھی ہے جس کا نام آج بھی شام کی سیاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ابو محمد الگولانی۔ یہ شخص کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ کہاں کا رہنے والا تھا؟ کس کے ساتھ عراق گیا؟ کس سے تربیت حاصل کی؟ ہر صورت میں ملٹری اور سائیکولوجیکل۔ اور آخر میں وہ کیسے ایک ایسی تنظیم کا سربراہ بن گیا جو پہلے القاعدہ کے ساتھ کھڑی ہوئی، پھر داعش کے سامنے آ گئی۔ آج کی قسط میں ہم اسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میری شام کی اس سیریز کو غور سے دیکھیے گا، کیونکہ اس دستاویزی فلم کی اتھینٹسٹی کو ثابت کرنے کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے اس ڈاکیومنٹری کو سمی موبد کی ایک کتاب انڈر دی بلیک فلیگ پڑھ کر تیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے سورسز ہیں، لیکن سمی موبد کی یہ کتاب، جو کہ شامی ہسٹورین ہے، ایک نہایت عمدہ کتاب ہے، اور اسی کو پڑھ کر میں نے یہ اگلی ایپیسوڈ تیار کی ہے۔ پچھلی 5 اقساط میں نے آپ کو شام کی 1920 سے لے کر CIA کے افغان جہاد، سو کالڈ افغان جہاد کی کہانی سنائی، جس میں آپ کو بتایا کہ کیسے شامی اخوان المسلمین کے ممبران شام کے شہر حما کے 1982 کے آپریشن کے بعد منتشر ہوئے اور پاکستان اور افغانستان میں داخل ہو گئے۔ آپ کو پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کیسے حافظ الاسد کی علوی شیعہ حکومت نے اخوان کا شام سے صفایا کیا۔ شام سے پاکستان اور افغانستان آنے والے شامی جنگجوؤں میں ایک ابو مصعب السوری کا ذکر میں نے کافی تفصیل سے آپ کے سامنے کیا تھا، جس نے اسامہ بن لادن کے ساتھ مل کر آئیڈیولوجیکل تربیت کا ایک انسٹیٹیوٹ قندھار میں بنایا تھا، جہاں پر نعروں سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، جہاں پر نعروں سے زیادہ آئیڈیولوجیکل تربیت پر زور دیا جاتا تھا، تاکہ جو معصوم مسلمان ان کے جھانسے میں آ کر اس تنظیم میں شامل ہوں، ان کو نظریاتی طور پر اتنا مضبوط بنا دیا جائے کہ وہ دوبارہ یہاں سے نکلنے کی کبھی نہ کوشش کریں، نہ یہ سوچ ان کے ذہن میں آئے۔ ویری stubborn sort of a militant۔ آپ کا تسلسل بنائے رکھنے کے لیے اگر میں پرانی اقساط کا تھوڑا سا کنکلوژن کروں تو بات فرینچ مینڈیٹ سے
فائٹنگ وینگارڈ اور وہاں سے اخوان المسلمون اور اخوان سے القاعدہ تک کی بات آپ سے پہلے کر چکا ہوں، لیکن دوستوں یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں۔ ہم نے اب تک جس کہانی کو دیکھا وہ زیادہ تر خیالات، تنظیموں اور جنگجوؤں کے سفر کی کہانی تھی، شام میں اور شام سے باہر۔ اب پہلی بار یہ پورا نظریاتی اور عسکری سلسلہ شام کی اپنی سرزمین پر واپس آنے والا تھا، a deadly tenure۔ اور اس مرتبہ دشمن صرف حکومت نہیں تھی، اب میدان میں ایک سے زیادہ طاقتیں تھیں۔ وہ کون سی طاقتیں تھیں؟ اور اسی میدان میں ایک ایسی تنظیم پیدا ہونے والی تھی جس نے آگے چل کر نہ صرف شام بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب شام کی خانہ جنگی میں ایک اور جہد کا اضافہ ہوتا ہے جب ایک اور دہشت گرد تنظیم شام میں جنم لیتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے عرب اسپرنگ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں عرب اسپرنگ سے کنیکٹڈ ہیں۔ 2011 بہت سارے دوست جانتے ہوں گے کہ میں کس عرب اسپرنگ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک طرف موبائل فون ہاتھ میں لیے ہوئے نوجوان، دوسری طرف فیس بک اور یوٹیوب پر پھیلتی ہوئی ویڈیوز، بہت خطرناک۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ صرف اپنی آواز دنیا تک پہنچا رہے ہیں، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ آوازیں چند ہی برسوں میں بندوقوں، بموں اور مسلح تنظیموں کی آواز میں تبدیل ہو جائیں گی۔ شام میں بھی یہی ہوا۔ 2011 میں جب عرب دنیا میں عرب اسپرنگ کے نام سے احتجاجی تحریکیں شروع ہوئیں تو سوشل میڈیا نے ان کے پھیلاؤ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کو احتجاج کی خبریں، ویڈیوز اور تصاویر فوراً پہنچانے لگے، جنگل میں آگ کی طرح۔ شام میں بھی مارچ 2011 میں احتجاج شروع ہوا، جو ابتدا میں سیاسی اصلاحات اور حکومت کے خلاف عوامی شکایات سے متعلق تھا، لیکن بعد میں بہت جلد یہ احتجاج پرتشدد تصادم اور پھر ایک طویل خانہ جنگی میں تبدیل ہو گیا۔ سوشل میڈیا نے ایک طرف حکومت کے خلاف ہونے والے واقعات کو دنیا تک پہنچایا تو دوسری طرف مختلف سیاسی اور مسلح گروہوں کو اپنی حمایت کے پیغامات اور پروپیگنڈا پھیلانے کا بھی موقع دیا۔ یہی وہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہوگا، ایون اپنے ملک میں بھی۔ یوں شام میں سوشل میڈیا صرف خبر پہنچانے کا ذریعہ نہیں رہا، بلکہ وہ اس جنگ کا ایک اہم میدان بھی بن گیا، جہاں ہر فریق اپنی کہانی دنیا کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ اور اسی حیز میں النصرہ کی پیدائش ہوئی، جبہت النصرہ۔ اور اب اس کہانی میں ایک نیا کردار بھی داخل ہوتا ہے، ایک ایسا شخص جس کا نام آج آپ بار بار سنیں گے، ابو محمد الگولانی۔ ابو محمد الگولانی کے نام میں ہی ایک جغرافیہ چھپا ہوا تھا۔ وہ جغرافیہ تھا گولان کی پہاڑیاں۔ اس کی قیادت کی ابو محمد الگولانی نے۔ یہ گولان کی پہاڑیوں کا رہنے والا تھا، اس لیے اس کے نام کے ساتھ گولانی کا لفظ بہت زیادہ واضح ہے۔ یہ وہی گولان کی پہاڑیاں ہیں جن پر اسرائیل نے 1967 میں قبضہ کر لیا تھا۔ یہ پہاڑیاں شام کا حصہ ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی ابو محمد الگولانی کی، جبہت النصرہ کا باقاعدہ اعلان 2012 میں ابو محمد گولانی نے اپنے ایک مفصل آڈیو میسج کے ذریعے کیا۔ الجزیرہ کے مطابق اس کا اصلی نام اسامہ الوہدی تھا، جبکہ بعض لوگ اس کا نام دوسرا بتاتے ہیں۔ جبہت النصرہ کیسے بنی؟ وجوہات کیا تھیں؟ حالات کیا تھے؟ آئیے ذرا اس بات پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن الگولانی کو سمجھنے کے لیے صرف 2011 کا شام دیکھنا کافی نہیں ہوگا، آپ کو ذرا پیچھے آنا ہوگا، ماضی قریب میں، اور وہ بھی ساتھ متصل عراق میں، اور عراق سے بھی پہلے اس جنگ تک جس نے پورے خطے میں جہادی تنظیموں کی ایک نئی نسل پیدا کی۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر دوسری جنگ مسلط کر دی۔ پہلی وہ کویت والی تھی،
اور اس دفعہ نیریٹو تھا ویپن آف میس ڈسٹرکشن، جو جھوٹ پر بنایا گیا تھا۔ لیکن اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد بھی بہت سارے شامی اخوانی جنگجو عراق میں یو ایس انٹرونشن کے خلاف جمع ہونا شروع ہو گئے۔ باقاعدہ منظم طریقے سے یو ایس فورسز کے خلاف کام تو نہیں کیا جا سکا، اس لیے وہ شامی جنگجو بددل ہو کر واپس آ گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اخوان کے شام سے نکلنے کے بعد دوبارہ شامی جنگجو شام میں جمع ہو رہے تھے، اور ان جنگجوؤں کا استعمال کیا ابو محمد الگولانی نے، اور یوں جبہت النصرہ کا اعلان کیا گیا۔ گولانی ایک میڈیسن اسٹوڈنٹ تھا جو کہ ڈیمسکس یونیورسٹی سے ڈراپ آؤٹ ہوا تھا، یعنی نکالا گیا تھا پڑھائی کی بنیاد پر۔ 2005 میں شام سے نکل گیا اور جعلی یمنی پاسپورٹ پر عراق پہنچ گیا۔ یہاں آ کے اس کی پہلی ملاقات ہوئی ابو بکر البغدادی سے، جس نے اس وقت تک اسلامک اسٹیٹ آف عراق ISI کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اور یہاں کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آ جاتا ہے۔ جس شخص سے الگولانی عراق میں ملا، آگے چل کر وہی شخص اس کا سب سے بڑا حریف بننے والا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔